اس سال بھی جوں جوں 14 اگست قریب آ رہا تھا تو بچوں، بوڑھوں، مرد و زن کا جوش و خروش اور جذبہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف 14 اگست کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ غرض معاشرے کا ہر فرد اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس مملکت کا ایک فرد ایسا بھی تھا جو 14 اگست کو اس رنگ ڈھنگ سے منانے کے خلاف تھا۔ وہ تھا بابا فیروز دین۔ وہ رنگ برنگ کی جھنڈیوں اور دیگر آرائش و زیبائش کو وقت اور پیسے کا ضیاع سمجھتا تھا۔ وہ اس بات پر بہت کڑتا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم آنے والی نسلوں کو آزادی کی قدر و قیمت، تحریک پاکستان اور اس سلسلے میں دی گئی قربانیوں سے آگاہ کریں، ہم انہیں یوم آزادی منانے کے نام پر بے ہنگم اور بیہودہ ناچ گانے کے پروگراموں کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اور کیا یوم آزادی پر صرف عمارات کو سجانا، گلی بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں کا لگانا اور تعلیمی اداروں میں گانوں کے مقابلے وغیرہ کروانا ہی آزادی منانے کا مقصد ہے؟ وہ ہر کسی سے یہی پوچھا کرتا کہ ہم کس چیز کی یوم آزادی مناتے ہیں؟ ملک کو 2 ٹکڑے کرنے کی، باقی ماندہ ملک کو نسلی و لسانی و مذہبی تفرقات میں الجھانے کی، اسلام سے دوری کی، اخلاق باختگی کی، فحاشی و عریانی کو عام کرنے کی اور اپنی پیدا کردہ معاشی و معاشرتی ناہمواریوں کی، عزتوں کو پامال کرنے کی، غریبوں اور لاچاروں پر ظلم کرنے کی۔ وہ لوگوں سے پوچھتا کہ کیا تم آزادی منانے کا حق ادا کرتے ہو؟ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہو کہ اس آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں اور اب ہم کیسے آزاد ہیں؟ کیا آزادی نام کی کوئی چیز اس ملک میں باقی ہے؟ کتنا جان و مال قربان ہوا، کتنی عزتیں لٹیں، کتنے معصوم بچے سولیوں پر چڑھے، کتنے بوڑھوں کے سہارے چھن گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑیں، کتنے جوان جوانیاں ہارے۔ کیا ان سب نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ یہ ملک غریبوں، مظلوموں، بے کسوں، لاچاروں، حقداروں، عزت داروں کی مقتل گاہ بن جائے اور ان کی زبانیں بند کر دی جائیں؟ آخر کیوں؟ ہم لوگ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم لوگ کیوں اس مٹی کا قرض جو ہم پر ہے ادا نہیں کرتے؟ بابا فیروز دین یہ سب کہتا بھی جاتا اور روتا بھی جاتا۔ لوگ اس کی باتیں خاموشی اور شرمندگی سے سنتے جاتے۔ ان کے پاس تو فیروز دین کی باتوں کا جواب ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں چند سال پیشتر بابا فیروز دین بھی اپنے چھوٹے سے مکان کو یوم آزادی پر جھنڈیوں سے سجاتا تھا۔ محلے بھر کے بچوں کو دعوت پر گھر بلاتا، پہلے سب کو تحریک پاکستان، تحریک کے قائدین اور آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کے بارے میں بتاتا اور پھر آخر میں ان سے سوال جواب کرتا۔ پھر سب بچوں میں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور ٹافیاں تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک طرف بچے بھی خوش ہو جایا کرتے تھے تو دوسری طرف کھیل ہی کھیل میں فیروز دین انہیں آزادی اور اس کی قدر و منزلت کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کرتا تھا، اور بچے بھی بہت شوق سے بابا فیروز دین کے گھر یوم آزادی منانے جایا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک سال 14 اگست کی تقریب منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بابا فیروز دین کا بیٹا چھت پر جھنڈیاں لگا رہا تھا اور بچے فیروز دین کے گھر جمع ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شور برپا ہوا۔ فیروز دین کا 15 سالہ بیٹا جھنڈیاں لگاتے ہوئے
چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ فیروز دین اور اس کی بیوی اپنے زخمی بیٹے کو لے کر نزدیکی ہسپتال پہنچے، لیکن وہاں انہیں ہر طرف بے حسی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آج ہر طرف آزادی کا دن منایا جا رہا تھا اور کوئی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دینا چاہتا تھا۔ آزاد وطن کے لیے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی قربانی دینے والا اب اسی آزاد وطن میں اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کے پاس جاتا، ہسپتال کے عملے کے ہر فرد کے پاس گیا، رویا، گر گڑایا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ دونوں میاں بیوی ہسپتال کے عملے کے آگے گڑ گڑاتے رہے، لیکن انہیں ایک ہی جواب ملتا کہ تمام ڈاکٹر یوم آزادی کی تقریب کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو بچے کو داخل کریں گے، اگر وہ کرنا چاہیں تم بچے کو برآمدے میں لٹا دو۔ اتفاقاً ایک لیڈی ڈاکٹر جو اپنے کسی کام سے وہاں آئی تھی، اس کے آگے بھی دونوں میاں بیوی نے التجائیں کیں، تو اس نے یہ کہہ کر کہ بابا آج تو یوم آزادی ہے، آج تو ہماری جان چھوڑو، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو۔ فیروز دین کی کمر توڑ دی۔ شاید بیٹا باپ کی شرمندگی برداشت نہ کر سکا اور وہیں باپ کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ فیروز دین ابھی بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس کی بیوی بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی چل بسی۔ فیروز دین کی تو دنیا اجڑ گئی اور وہ آسمان کی طرف منہ کر کے بہت دیر تک روتا رہا، جیسے شکوہ کر رہا ہو، اے کاتب تقدیر، کیا میں نے اس لیے 1947 کو قربانیاں دی تھیں، اس آزادی کے لیے، اس طرح کی آزادی کے لیے جہاں کوئی انسان کو نہیں پوچھتا، کوئی مسیحا نہیں جو کسی کے درد کی دوا بنے۔ پھر نہ کبھی اس کے گھر میں آزادی کی تقریب ہوئی، نہ بچے آئے، اسے جیسے ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کو فضول سمجھنے لگا۔ وہ اکثر لوگوں سے پوچھتا کہ تم یوم آزادی کیوں مناتے ہو؟ کئی سال گزر گئے، ہر سال کی طرح اس سال پھر 14 اگست کا دن آیا۔ وہ لوگوں کو یوم آزادی کی تقاریب کا اہتمام کرتے اور بچوں کو جھنڈیاں لگاتے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو آزادی کے اصل مفہوم کو بھول کر بے مقصد باتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اپنے قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو بچوں کو 14 اگست پر جھنڈیاں تو لا دیتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ قائد اعظم کون تھے، یہ آزاد وطن کیوں حاصل کیا گیا۔ مولانا ظفر علی خان اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی کیا خدمات ہیں، اور تحریک پاکستان کے باقی لوگوں کا کیا کردار ہے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سوجی کہ چلو علامہ اقبال کے مزار پر چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جس آزادی کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہی تھی۔ انہی سوچوں میں غرقاں فیروز دین گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک 6-7 سال کا بچہ اس سے آ ٹکرایا۔ وہ شاید بازار سے 2 چھوٹے چھوٹے پاکستانی پرچم خرید کر گھر بھاگا جا رہا تھا۔ ٹکرانے سے بچہ گر گیا، اس کے ہاتھوں سے دونوں پاکستانی پرچم بھی گر گئے۔ بچہ فوراً اٹھا، اپنی چوٹ کو بھول کر دونوں پرچم اٹھا کر انہیں پیار کیا اور انہیں دیوانہ وار چومنے لگا۔ بابا فیروز دین یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح بچے نے اپنی چوٹ کو بھلا کر قومی پرچم سے پیار کیا۔ اس سے پہلے کہ بچہ وہاں سے روانہ ہوتا، اس نے بچے کو پیار سے بلایا اور پوچھا، بیٹے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو بچے نے اشارے سے بتایا
کہ اسے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے۔ فیروز دین کو اپنا بیٹا یاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا۔ فیروز دین نے جلدی سے رگڑ کی وجہ سے ہونے والے زخم کو صاف کیا اپنی سفید کوہرے کرتے سے، اور پھر اپنے رومال سے اس بچے کے زخموں کو ڈھانپ دیا، اور پھر پیار سے بچے سے پوچھا، بیٹا تم گرے اور تمہیں چوٹ بھی لگی لیکن تم روئے نہیں، اس کے برعکس تم نے گرنے والے دونوں پرچموں کو زمین سے اٹھا کر چوما، تم نے یہ کیوں کیا؟ تو بچے نے اسے جواب دیا، یہ ہمارے پاکستانی پرچم ہے بابا جی، میرے ابو کہتے ہیں کہ ان کی عزت کرو، اگر سڑک پر کوئی جھنڈی گری ہوئی ہو تو اسے اٹھا کر چوم کر اونچی جگہ رکھ دو۔ فیروز دین بچے کے جواب پر حیران ہوا، پھر اس نے بچے سے قائد اعظم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے۔ پھر اس نے بچے سے آخری سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹے کہ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، میرے ابو کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا پاکستان بنا تھا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے آزاد شہری ہیں۔ ہم 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں اور رنگ برنگ کی جھنڈیاں اور قومی پرچم لہرا کر شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بچہ تو یہ جواب دے کر گھر کی جانب بھاگ گیا، اور فیروز دین نے جو حیرت میں گھرا ہوا تھا اس ننھے پاکستان کی باتیں سن رہا تھا، اچانک آسمان کی طرف منہ کر کے زیر لب کچھ کہا اور پھر بازار کی طرف تیز تیز جانے لگا۔ آج محلے دار فیروز دین کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو جیوے جیوے گا کر اپنے گھر کو جھنڈیوں سے پھر سے سجا رہا تھا۔ لوگوں کو پہلے والا فیروز دین یاد آ گیا۔ اس نے گھر گھر جا کر بچوں کو اکٹھا کیا اور گلی میں ایک جلسہ کر ڈالا۔ بچوں کو پھر وہی آزادی اور اس کے لیے قربانی والا سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بچوں میں ٹافیاں بانٹتا جاتا اور 14 اگست زندہ باد کے نعرے لگاتا جاتا، اور پھر یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ جب بھی کوئی بچہ اس سے ملتا تو وہ پوچھتا کہ بابا نعرہ لگاؤں؟ فیروز دین مسکرا کر کہتا، ہاں لگاؤ۔ بچہ 14 اگست زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا۔ فیروز دین خوش ہو کر بچے کو ٹافیاں دیتا، پھر جب تک فیروز دین زندہ رہا اسی طرح نعرہ لگاتا رہا، 14 اگست زندہ باد، کیونکہ ان بچوں میں اس نے اپنے بچے کی زندگی کو دیکھ لیا تھا۔